السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب کا پہلا پہر گزر چکا ہے۔ رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام کو توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مشکل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں دھل کر انہیں بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو کنیکہ کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث۔ یہ 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھیں۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی کہ یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بےتاب رہنے لگے تھے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ چچی، خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جان نثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ اور خورشید سے چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے۔
میانہ قد سرخ اور سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک اور عنبر سے مہک جائے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ علامتیں قیامت میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہنکالے جائے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام فوری طور پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی حضرت خالدہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف با اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم ہوں اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا لیا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ عالم کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہودی کہنے لگے کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کے اوپر کا حصہ آسمان میں تھا اور اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کڑا مضبوط کڑا ہے۔ تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا ہے۔ باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تہس نہس کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سی سب کوششیں کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس جانے پر راضی نہیں۔ اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ مدینے کی گلی کوچوں میں برہنہ تلواریں لیے باغیوں کا راج ہے۔
جو حضرت عثمان کی حمایت میں بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرے پر مامور ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند بھی پہرے داروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی کا سختی سے حکم ہے کہ ان کی خاطر نبی کے شہر میں خون نہ بہایا جائے۔ بالآخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے لوگو، مدینے والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بے شک خدا کے غضب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجاورت کرتے ہیں۔ بس تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کو قتل کرو گے تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھنچ جائے گی، پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی یا نہیں، اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم طبقات ابن سعد میں ان کے دونوں غزوات میں شریک ہونے کی تصدیق ملتی ہے۔ البتہ غزوہ خندق کے بعد ہونے والے غزوات میں وہ شریک رہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل کا جب آخری وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وصیت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا طلبگار ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو اسے 4 لوگوں سے حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام۔ پھر فرمایا کہ عبداللہ بن سلام وہ شخص ہے جو یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور حیثیت کے حامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمانوں کو ذکر پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ ابن سلام کے اس فیصلے نے یہود کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ بن سلام کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کے انقلابی نظریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں۔ چنانچہ بنو عوف سمیت یہودی قبائل، بنو کنیکہ، بنی نفیر، بنی قریظ اور کرب و جوار کے دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بنی نفیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا خاص مقام تھا، جس کی وجہ سے یہودی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی آپ کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کے مطابق سورہ رعد کی آخری آیت اور سورہ احقاف کی 10ویں آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے 43 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سیجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہواروں کی اولاد، شاہواروں یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈڑیوں اور اولاد گڈڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا کہ میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اور 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلا یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یہ کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔